السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے. میں رینیوبل انرجی انجینئر ہوں. بائی بورن میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ بائی ریسرچ بھی میں مسلمان ہوں. کچھ ویکنیسز آئی تھی کچھ سالوں پہلے، مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا یو کے اندر، اور وہاں پہ میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کر کے گیا تھا، کیونکہ اگر میں یو کے میں پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کرسچن ہوتا. تو یو کے گیا اور وہاں پر کرسچنس پہ بھی ملا اور ڈفرینٹ ریلیجن لوگوں سے بھی ملا، اور ناٹنگھم اسلام انفارمیشن پوائنٹ کے تھرو میں نے دعوت بھی دی، ان سے ملا. اور جس طرح سے ڈیبیٹس ہوئیں، آپ کی بکس ہیں، احمد دیدات کی بکس ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ فل کی. اور جب کرسچنز اور ڈفرینٹ تھے وہ بے بس رہ گئے، تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام اور قرآن کے علاوہ اور کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہی صرف حق ہے تا قیامت تک. کیونکہ ان کی بے بسی دیکھی میں نہیں دیکھی وہیں پر. لیکن کچھ سالوں پہلے سر ایک شخص ہے، وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے. باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں، اس انڈرسٹینڈنگ کو، کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہے. تو اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے سمجھ گیا آپ سر. میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں. جزاک اللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھا جا، حدیث سے نہیں. قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو. کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے جی، انتقال ہو چکا ہے. انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ. تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر. کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے حدیث پوچھو ان سے. سمپل ہے. کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر رہتی تو کامنٹری اٹ از کالڈ اٹ سیلف. نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث. اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، بعد میں آئیں گے. دو بنیادیں اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث. اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا. ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھا ہے؟ میں بولا ہاں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ باورچی سے پوچھو، بتائیں کیسا کھانا بن گیا ہے. تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے ہیں، برابر نا جی. تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیے گئے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. نمبر 2 صحیح حدیث. اینڈ اینسلری بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے. اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو، تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1. ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث،
नंबर 2, कुरान की तफसीर लुगा भी है. अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. समझे ना? जी जी. क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं. तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहां लिखा गया है. मिल गया, हदीस से मिल गया. फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलते हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलते, बाकी 2 को निकाल दो. आप समझे? जी लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर जी. नहीं कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है, जी अगर ऑर्डर रहता है, देयर इज ऑर्डर. नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में आपका लॉजिक है. लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है. तो फिक के अंदर उसूल है. ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं. जी. लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे. आप समझे ना? जी जी. अगर हदीस से साबित हो गया कि ये कुरान के मानी ये है तो हदीस है फाइनल, पर सही हदीस होना चाहिए. मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़. सूरह इक़रा की सूरा नंबर 96 वर्स 1 और 2. पढ़ो, अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच. अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं. उसका मतलब कुरान में गलती है, नऊज़ बराबर ना. और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है. अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं. खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस एंड समथिंग विच क्लिंग्स. 3 मानी होते हैं. खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस. लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लोच. लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जो जोक. जोक जोक जोक. और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है. तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था. जी 1991 में 1920 में गए थे उनके पास. वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था. लिखे के तर्जुमा. हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो. हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है. वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोक लगता है. तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलाका की क्या मानी है? जोक. समझ गए? या बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है तो दोनों सही है. बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड. एम्बोलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर. दोनों सही है. और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है. खून के लोथड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है. तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अलाका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है. कोई भी हदीस से टकरा रहा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में. खून का लोथड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है. आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है. लेकिन वो लुगा अगर कुरान के दूसरे आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का. आप समझ रहे ना? जी जी. तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे. तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ही होगा. और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको
کوئی بھی گھمائیں گا نہیں عالم. اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں, واللہ کوئی بھی عالم گھما نہیں سکتا آپ کو. وہ پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر ہندوستان میں حیدرآباد میں گاڑی پہلی بار آئی تھی بہت سال پہلے, تو ایک نواب گاڑی خریدتے, پہلی بار گاڑی آتی, امیر رہتے, مل جاتی گاڑی میں, تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی آتی. کس کو چلانے آتا ہی نہیں, گاڑی کس کو چلانے آتا ہی نہیں نا, تو کمپنی اس کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو نواب صاحب بولتے میری بیوی کو شاپنگ جانے کے, گاڑی کو باہر نکالو. تو ڈرائیور بولتا نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی, اب بھی صحیح کرو. تو بولے صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے, 20 کلو رائس چاہیے, باسمتی رائس, اور 30 کلو شکر. تو نواب صاحب اس کو 20 کلو گھی دیتے, 30 کلو باسمتی رائس اور 30 کلو شکر دیتے, اور گاڑی چلنے لگتی. میں آپ کو پوچھتا ہوں, آج آپ کا ڈرائیور بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 20 کلو اصل گھی چاہیے, 30 کلو باسمتی رائس چاہیے, اور 30 کلو شکر چاہیے, دیں گے اس کو؟ Of course not. کیا کریں گے, لات مار کے بھگائیں گے نا, کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے, آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہ مسلمان کا جہل ہے. آپ دین کے بارے میں جان لیں گے تو کون آپ کو گھی نہیں پوچھے گا. آپ سمجھے نا. کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں, کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل انہیں دیا ہوگا کل کی تقریر میں, دیے نا, ماشاء اللہ آپ تھے. تو وہ پرابلم ہے. اگر کوئی ایک دم پیچیدہ سوال ہے فقہ کا, تو جا کے پوچھو. یہ بیسک کیا پوچھنے کا, ہمارا فرض ہے. اگر کوئی فقہ کے بارے میں تو جاؤ مولانا کے پاس, اچھی بات ہے. یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا, آپ سمجھ رہے نا. تو اف یو نو دا بیسک نالج کو ہمیں گھمائیں گا نہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. الحمدللہ جہاں تکلیف آتی ہے نزول قرآن تو کیا عالم سے بات ضروری ہے, لیکن یہ بیسک کس طریقے سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے, تو ہر مسلمان اگر سیکھے. یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے, تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفل رہیں گے, آخرت میں بھی. جزاک اللہ.